دروداد ہے، اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ تو بچاؤ اللہ کے بندوں اپنی جانوں کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے کہ جس کے اندر جانے کے بعد پھر چھٹکارا اور اس کے لیے رخ کیا ہے کہ اٹھو اللہ کے بندو، اللہ کا نام لے کر اٹھو، اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد سنت کو راہ بناؤ اور اس کے بعد پھر وہ نمازیں جہاں ہیں اسی انداز سے، وہ روزے ہیں، وہ حج ہے، وہ زکات ہے، اور وہ ساری سنت اور کی پابندیاں ہیں، بالکل اسی انداز سے خلوص کے ساتھ پوری سمجھ اور ہوش و حواس کے ساتھ احتساب کے ساتھ یہ کام کیا جائے اور پھر اللہ کے بندوں کو دعوت دی جائے اور ان سے کہا جائے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنے والی ہے، اور انما توفون اجورکم یوم القیامہ، آج دنیا کے اندر اگر کچھ فراقی ہے تو سمجھتے ہو کامیاب آئے ہو، فرمایا اچھی بھرپور بدلا تو قیامت سے پھر والا ہے، اور دو شکلوں میں آئے گا، سمجھ والی ناری وہ جنت کا فقط جو اس دن آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے وہ جیتا اور باقی سارے ہار گئے، ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا میں جو تم نے کامیابی اور ناکامی کے پیمانے بنائے ہیں یہ خالص فریب کے معیار ہیں، ان کو توڑ دو۔ میرے بھائیوں یہی بات یاد ہی کہنے آیا ہوں، اور یہی دنیا والوں کے سامنے ایک موت یہ چٹکی سے پہلے اس سے پہلے بھی خالص مایوسی کا وقت ہو، حسرت و یاد کا سما ہو، اور پھر اللہ سے توبہ کریں، پروردگار سے توبہ کرنے کے بعد اور پھر اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد پھر میدان میں پھر فاج جو ہے اللہ کے نبی کا سمجھ جو صحابہ آپ آئے ہیں تقریر فرمائیے، کھڑے ہوئے ہیں تو آپس میں اشارے کرنے کے بعد انہوں نے اشارہ کیا ہے اپنے ساتھی کو اور پیچھے سے نیزا مارا ہے جو ان کی پیٹھ میں لگنے کے بعد سیڑھی سے پار ہو گیا ہے، ان کا فوارہ پھوٹا ہے دل کے ہٹ جانے سے، اور ان کی زبان سے بجائے اس کے لعنت اور ملامت کی کوئی بات نکلتی۔ بخاری مسلم روایت کرتے ہیں کہ خوشی سے بے قابو ہو کر کہتے ہیں اللہ اکبر فستو رب الکعبہ، مالک میری کامیابی تیرا احسان مالک، فستو رب الکعبہ میں تو رب کامیاب ٹھہرا۔ تب وہ چیز آئے ایک بات کے اوپر کسی واقعات تبدل نبی نے قدروں کی کبیر اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، یہ جیسے میدان جنگ والے کے لیے ہے یہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، ویسے ہی اللہ کے دین کی صحیح دعوت دیتے ہوئے کسی کافر اور مشرک سے ہاتھوں وہ شہید کر دیا جائے تو اس کا بھی یہی حال ہے، براہ راست سیدھا جنت سے پہنچ جائے گا، جیسے مسلم کی حدیث تفسیر میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو لے کر نئے قسم جیسے فردوس کے ہرے رنگ کے دیتا ہے اور اپنے نورے کا انتظام کرتا ہے، اور پھر جب یہ مزے اڑا لیتے ہیں تب ان سے مخاطب ہو کر پوچھتا ہے کہ خدا تمہیں کچھ اور چاہیے، تو سارے کہتے ہیں کہ مالک سب کچھ مل گیا، سارے وعدے پورے ہوتے ہیں، کوئی ایک تمنا نہیں ہے۔ 3 بار جب یہ پوچھنے کے بعد نبی صاحب فرماتے ہیں مسلم کی حدیث میں کہ پھر یہ خدا آپس میں کوئی نہ کوئی بات مانگنا چاہیے ورنہ اللہ برابر یہی پوچھتا رہے گا۔ تب انہوں نے کہا کہ مالک ایک تمنا ہے کہ ہماری ان روحوں کو جن کو تم نے ان ہرے جسموں میں ڈالا ہے جب ان سے دوست میں جہاں مزہ کر رہے ہیں ان کو پہلی شہادت سے وقت ملی تھی، بس اس کی تمنا ہے، وہ ایسی ہے وہ جنت میں ملی ہے۔ یہ چیز ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پوچھتا بھی ہے اور پھر قیامت سے پہلے دنیا میں شہداء کو واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایسی چیز ہے آپ کے سامنے اللہ کا پھر مالک سب کو توبہ کریں، جس طرح سے قرآن میں آتا ہے حضرت حود علیہ السلام یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ تم نے کیا ہے یہ تمہیں معلوم ہے اور بات تمہارے سامنے صاف آ گئی ہے، تو یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کر کے پلٹو، یہ صرف سما علیکم مدرارا، یہ دنیا میں بھی پروردگار عالم آسمان کو رحمتوں کا دھارا بنا کر رکھا دے گا اور آپس میں جنت کی بادشاہت کے لہلاتے ہوئے باغات سے قدم چنیں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، پڑھاتے ہیں جماعوں کی ایمان کے ساتھ خلوص کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کی زبان کبھی ہے، اس کے بعد اللہ جہاں جہاں تک لے جائے سب کو ہماری توفیق دے اور سارے سننے والوں کو اور ان کے متعلقین کو پروردگار عالم جہنم کے ٹولوں سے محفوظ کر کے جنت کی بہاروں سے حفاظت کرتے ہیں۔ اپنے کو لہٰذا واستغفر اللہ علیہ وسلم۔ یہ بیان ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور گویا ان کی دعوت کا لب لباب اور نچوڑ ہے، آخر دم تک وہ اسی بات کے اوپر جمے رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں اٹھو، توحید کی دعوت اٹھاؤ اور رد شرک کرو، یہی اصلی علاج ہے اس قوم کا، نہ صرف بلکہ خود تمہاری جان اور تمہارے اہل و عیال کی جان اس بات کے بغیر، یہ دعوت اٹھائے بغیر، تبلیغ کیے بغیر جان نہیں بچ سکتی ہے جہنم کی آگ سے۔
تو اللہ کے بندو جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے وہ آپ ہمارے قریب ہونے کی کوشش کرو، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی دعوت بالکل اصلی حالت میں جاری ہے اور اسی انداز سے ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور جہاں جہاں تک ڈاکٹر صاحب کا لٹریچر پہنچ رہا ہے اور یہ آڈیوز پہنچ رہے ہیں وہ اس دعوت کو جو صحیح معنوں میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھی اور بھائی ہیں، وہ باقی کتنے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس دعوت کو اس انداز سے آگے نہیں پھیلانا چاہتے ہیں، بلکہ کبھی کہتے ہیں تبلیغی جماعت والوں کی طرح، کبھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر یعنی تھوڑی بہت ٹیڑھی کرنا چاہتے ہیں، کچھ ڈاکٹر صاحب سے زیادہ اپنے آپ کو وہ بنانا چاہتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے سوال و جواب کے اوپر بھی۔ تو ان لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے، ان 3-4 گروپوں کے اندر جو بھی یہ شرارتی قسم کے لوگ ہیں یہ ایک نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں، لہذا جو مخلص ہیں اور صحیح معنوں میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتے ہیں اور دین اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ ہم انشاءاللہ ان کو منظم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ دعوت جاری ہے، جاری رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جماعوں کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بڑے بڑے آئے ہیں، بڑی بڑی امیدیں سی بھی ان سے تھیں، لیکن انہوں نے اس راستے کو ذرا ٹیڑھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب یہ دباؤ پڑا ہے ملکی یا اندرونی بھی منافقین اندر آئے ہیں، یہ مولوی ٹائپ مدرسوں کے پڑے ہوئے لوگ اندر آ کے انہوں نے اس دعوت کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے شروع کر دیے ہیں، اعتراضات کرنے شروع کر دیے ہیں اور اس کو ٹیڑھا کر دیا، پوری طرح گروپ بن گئے ہیں۔ ایک محمد حنیف علیحدہ ہو گیا، شہید احمد علیحدہ ہو گیا، اور یہ دائیو اور اختر بیگ علیحدہ ہو کے یعقوب علی علیحدہ ہو گیا، یہ فیاض محمود بھی اس کے اندر بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے، مومنوں کو اکٹھے نہیں ہونے دینا چاہتا ہے۔ اس کے آگے کچھ یہ چیلے ہیں، شعیب عالم ہے، ایک کاشف حسین ہے اور ایک شوکت میر، یہ بھی، اور بدر صاحب کے بیٹے بہت ہی زیادہ کمزوری دکھا رہے ہیں، بہت ہی زیادہ ان کے نیچے لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس چیز کا ڈر ہے ان کو، لہذا ڈرپوک آدمی اور کمزور آدمی اس دعوت کو نہیں آگے لے سکتا، جو تھوڑ دلا ہو اور ڈھیلا ہو وہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تو چڑھ کے دعوت دینے والی آنکھوں کے میں آنکھیں ڈال کے اور اندر گھس کے، جس طرح معاشرے کے اندر گھس کے اس دعوت کو بالکل بیان کیا جا رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور انشاءاللہ اس کو جاری رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مخلصین کے دل میں ہماری محبت پیدا کرے اور ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا کرے، اور الحب للہ والبغض للہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اصلی حالت میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو سوچو اس بات کے اوپر۔